فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ کرام، مصلیان مسجد، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی آپ دکتر عبدالرحمن حفظہ اللہ سے دین کے بنیادی سورس کے متعلق سن رہے تھے، اور ہم نے اس درس سے خلاصہ یہ پایا کہ دین کا بنیادی سورس کتاب اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس چیز کو واضح کیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس بارے میں کوئی ادنا سا اختلاف نہیں تھا کہ جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے ان کو دعوت دو چیزوں کی دی جاتی ہے، کتاب اللہ کی طرف بھی، سنت رسول کی طرف بھی۔ اللہ کی طرف پلٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اے نبی آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ آپ سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے، آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ تفریق کرنا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی ہم پابندی کریں گے اور وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے احکام اور آپ کے فرامین کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، حقیقت میں یہ کن کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی تھی، صحابہ کرام کے درمیان ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے کے صرف دعوے دار ہو اور حدیث رسول کو قابل حجت نہ مانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں ہی مستقبل میں واقع ہونے والے بہت سارے فتنوں سے آگاہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو اللہ کے رسول نے کی ہے کہ مستقبل میں یہ چیزیں واقع ہوں گی، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ چیزیں اسی طرح پیش ہونی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، اور ان میں سے بے شمار چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی تھی کہ یہ چیزیں مستقبل میں پیش آنے والی ہیں۔
جیسے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے آپ کی وفات ہوگی. جیسے اللہ کے رسول نے خبر دی تھی اسی طرح واقعاتاً ہوا بھی کہ اس خاندان میں سے سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی. اللہ کے رسول نے جن چیزوں کی خبر دی ہے مستقبل میں واقع ہونے کے تعلق سے ان چیزوں کا اسی طرح واقع ہونا ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے. ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کے تعلق سے خبر دی ہے. بہت سارے فتنوں کے تعلق سے عمومی خبر دی ہے اور کچھ بڑے فتنے رونما ہونے والے ہیں قیامت تک. بعد بڑے فتنوں کے تعلق سے نام لے کر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا, یہ فتنہ ظاہر ہوگا. بعد بڑے فتنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا ہے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا. ان میں سے ایک فتنہ ہے حدیث رسول کے انکار کا فتنہ. اب غور کریں کہ اللہ کے رسول کن کے درمیان اس فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے؟ صحابہ اکرام کے درمیان. اور وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے وہ یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے, ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے, حدیث حجت نہیں ہے. یہ تصور نہیں کر سکتے تھے صحابہ اکرام. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا, آگاہ کیا کہ عنقریب یہ فتنہ رونما ہوگا اور کچھ لوگ اس امت کے اندر ایسے ظاہر ہوں گے جو دعویٰ تو کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے, لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو بے شمار موقعوں پر جب ان کی خواہشات نفس سے بہت سارے شریعت کے احکام و مسائل ٹکرائیں گے تو کیا کہہ کر رد کریں گے کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے گرچہ حدیث رسول کے اندر موجود ہو اس کو نہیں مانیں گے, تفریق کریں گے, یا پھر یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے, اس وجہ سے قرآن ہمارے لیے حجت ہے, یا قرآن سب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے. اس طرح مختلف طریقوں سے یا تو سنت کو کلی طور پر انکار ہی کر دیں گے یا پھر اس کا درجہ گھٹانے کی کوشش کریں گے, یا کچھ ایسے بھی بد نصیب پیدا ہوں گے جو سنت رسول کا مذاق اڑائیں گے. اور یہ تمام فتنے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی ظاہر ہو رہی ہے, ظاہر ہو چکی ہے اور آج تک ظاہر ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو پیشن گوئیاں کی تھی حدیث کی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ یہ چیزیں مروی ہیں. میں بعض حدیثیں پڑھ رہا ہوں, غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو رافع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے, غلام ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ امر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا. یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں نہ پاؤں کہ اپنے گاؤں تکیے پر آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے, جب اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ پہنچتا ہے جس میں میری حدیث واضح ہے, یا تو میں نے اس کا حکم دیا ہے یا میں نے اس سے منع کیا ہے, کیا کہہ کر رد کر دیتا ہے ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا. ہم قرآن اٹھائیں گے, دیکھیں گے, اس میں اگر یہ چیز موجود ہو تو ہم اسی کے پابند ہیں, ہم اسی کی اتباع کریں گے. بس حدیث رسول ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے, ہم اس کے پابند نہیں ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی پیشین گوئی کی تھی کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے جو اسی طریقے سے قرآن کے آڑ لے کر سنت رسول کا انکار کریں گے, یا اس کے استخفاف کی کوشش کریں گے, اسے ہلکا دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کتاب اللہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے کیا چیز عطا کی گئی ہے؟ قرآن کریم اور اسی طرح ایک دوسری چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے صرف قرآن نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے,
قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی ایک دوسری چیز ادا کی ہے جو اسی کے مثل ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن. مستقبل میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی شخص ایک دم سکم شیر ہو کر سیراب ہو کر گاؤں تکیے پر ایک دم آرام سے اس طرح کہہ رہا ہوگا, کوئی فکر نہیں ہوگی. کیا کہے گا؟ علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا. اس قرآن کو تم لوگ لازم پکڑ لو, اس میں جو بھی حلال چیزیں تمہیں ملے ان کو حلال سمجھو. وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا, اور قرآن کے اندر جو چیزیں تمہیں حرام ملے انہیں حرام سمجھو. الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, اچھی طرح غور سے سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حرام کہا ہے. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لوگوں کو خبردار کیا تھا, آگاہ کیا تھا, تنبیہ کی تھی کہ اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے. اس موقع پر اچھی طرح تم جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں حرام کی گئی ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کا درجہ اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مثل کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل سیم ہو, برابر ہو. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اوتیت القرآن ومثلہ معہ, قرآن اور اسی کے مثل مجھے دوسری چیز دی گئی ہے. تو حدیث رسول قرآن کے برابر ہے, دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دو آیتوں کے اندر نہیں 40 سے زیادہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور اطاعت کا حکم دیا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کو ماننے کا میں پابند نہیں ہوں, تو غور کرے کہ خود قرآن کریم پر کیا وہ عمل کر رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کریم پر عمل کرنے کا پابند ہوں, حدیث رسول پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوں, تو کیا حقیقت میں قرآن پر بھی عمل کر رہا ہے؟ وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک دو آیتوں میں نہیں 40 سے زیادہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. تو کم از کم وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں حدیث رسول کا پابند نہیں ہوں, صرف قرآن کا پابند ہوں, تو کم از کم قرآن کی 40 آیتوں کا انکار کر رہا ہے. وہ قرآن کی 40 آیتوں کو نہیں مان رہا. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جن چیزوں کو دے پکڑ لو, اچھی طرح سے لے لو, جن چیزوں سے منع کرے ان سے دور رہو. اب اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے رسول نے کسی چیز سے منع کیا ہے, بھائی اسے حرام نہیں سمجھ سکتا کیونکہ قرآن کے اندر اس چیز کو حرام نہیں کیا گیا. اور افسوس کی بات ہے کہ ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں. علل اعلان سوشل میڈیا میں آپ داخل ہو, بے شمار ایسے لوگ موجود ہوں جو اسی ڈنکی کی چوٹ پر اس طرح کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ چیز میں حرام نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اس کا بیان نہیں ہے, قرآن کے اندر حرام نہیں کیا گیا, حدیث کے اندر اسے حرام کیا گیا ہے, تو میں اس کا پابند نہیں ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق قرآن کریم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تبیانا لکل شیء, کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. لہذا قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے خود اس آیت کے مطابق. لہذا کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے گی, ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن کے اندر نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ شریعت نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق. ایسے لوگ حقیقت میں جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض, بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے, بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی شریعت کے بعض حصوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصوں پر ایمان نہیں رکھتے. اپنی خواہش کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور جو خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں.
یہود کی صفت یہی تھی، بعض چیزوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اچھی طرح پتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم نازل کرتا ہے۔ رجم کے سلسلے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے نسخے کو لے کر آئے، تورات کے نسخے کو لے کر، اور وہاں پر جہاں پر رجم کا حکم تھا وہاں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی کتاب میں پڑھو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے۔ تو جہاں پر رجم کا حکم تھا وہاں پر کیا کیا انہوں نے اپنی انگلی رکھ دی، اور آگے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ آیت نہیں پڑھ رہا۔ تو وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے جو پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہیے کہ ذرا انگلی اٹھائے، اور انگلی اٹھا کر پوری عبارت پڑھے۔ تو چوری پکڑی گئی۔ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ جو پہلے سے جان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت یہ ہے، لیکن دل گوارا نہیں کر رہا قبول کرنے کے لیے۔ بعض چیزیں اپنے مزاج کے موافق ہے تو ہاں اس چیز کو ہم شریعت مانتے ہیں، بعض چیزیں مزاج کے مخالف ہے تو نہیں، ان کو نہیں مانتا، ان کو شریعت نہیں مانتی۔ یہی حالت ہے بالکل جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے اور حدیث رسول حجت نہیں ہے۔ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، خود قرآن کی بے شمار آیتوں کا وہ حقیقت میں انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فتنہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، صحابہ کرام ابھی موجود تھے اور اس فتنے کی شروعات ہو چکی۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ظاہر ہوئے، ان کے ذہنوں کے اندر ایسے شبہات پنپنے شروع ہوئے، انہوں نے بربلا اظہار بھی کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے، صحابہ کرام کی کوششوں سے ایسے فتنے کچل دیے گئے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ راہ راست پر واپس لوٹ آئے۔ چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، اور ان کے ساتھ ان کے اور دوست و احباب تھے۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا لا تحدثون الا بالقرآن۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ صرف ہمیں قرآن پڑھ کر سنائے، قرآن کے احکامات بیان کریں، حدیث سے ہمیں نصیحت نہ کریں۔ فوراً کیا کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اس فتنے کے تعلق سے، پنپنے کے تعلق سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانکاری دی ہوئی تھی، فوراً متنبہ ہو گئے کہ ہاں وہ فتنہ اب ظاہر ہونے لگا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایسے شکوک و شبہات پنپنے لگے ہیں۔ فوراً کیا کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو، ادنو ذرا قریب آؤ۔ جب وہ شخص قریب آ کے بیٹھ گیا تو کہا ارأیت لو اکلت انت واصحابک الى القرآن اکنت تجد فیہ صلاة الظہر اربعا۔ تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کو، اس جملے سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اکیلے وہ شخص نہیں تھے، اس فکر کو رکھنے والے اور بھی ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، ایک جماعت کی شکل اختیار کر رہی ہے فکر، ابھی اکیلے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا خیال ہے، تم لوگوں کو اگر قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ دیکھیں صحابی رسول نے کس طرح اس فتنے کو ختم کیا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اگر قرآن کے حوالے کر دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، یہ قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ، دکھا سکتے ہو؟ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبِ ثَلَاثًا تَقْرَأُ فِي اثْنَتَيْنِ۔ عصر کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، جن میں سے شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ کی قرات کرنی ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر تم دکھا سکتے ہو؟ آگے کہا ارائیت لو اکلت انت واصحابک الى القرآن اکنت تجد الطواف 7 والطواف بالصفا والمروہ۔ اگر قرآن کے حوالے تمہیں کر دیا جائے تو کیا قرآن سے تم ثابت کر سکتے ہو کہ طواف بیت اللہ شریف کا 7 چکر ہی لگانا ہے، 8 نہیں، 6 نہیں، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ کیا قرآن سے تم اسے ثابت کر سکتے ہو؟ صفا اور مروہ کے درمیان بھی سعی کرنی ہے، کیا تم اسے ثابت کر سکتے ہو؟ آگے کیا کہا
ऐ कौम खुदू अन्ना फइन्नकुम वल्लाहि इल्ला तफअलू लतगुल्लुन्ना। फिर लोगों से नसीहत के अंदाज में कहा कि हमसे दीन को सीखो, हमने अल्लाह के रसूल से सीखा, अगर तुमने हमसे दीन को नहीं सीखा, इन लोगों से सीखने लगे तो क्या हो जाओगे? लतगुल्लुन्ना, तुम तमाम के तमाम गुमराह हो जाओगे। हकीकत में ये गुमराही है कि कोई इस तरह कुरान को काफी समझने लगे और हदीस रसूल को छोड़ दे। इसी तरह अय्यूब सख्तियानी रहमहुल्लाह, जिनके बारे में अभी शायद के दर्स में आपने सुना, वफात कब हुई है? 131 हिजरी में, है ना? 131 हिजरी में अय्यूब सख्तियानी रहमहुल्लाह की वफात है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तकरीबन अभी 120 साल का अरसा गुजरा है बस। सहाबा इकराम, आखिरी सहाबी की वफात 110 हिजरी में हुई है। यानी किबारे ताबईन का जमाना है ये। अय्यूब सख्तियानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अन्ना रजुलन क़ाल लिमुतर्रिफ बिन अब्दुल्लाह बिन शखीर ला तुहद्दिथूना इल्ला बिमा फिल कुरान। एक शख्स ने मुतर्रिफ बिन अब्दुल्लाह बिन शखीर से कहा कि आप सिर्फ कुरान से हमें नसीहत करें, सिर्फ कुरान सुनाए हमें। तो फक़ाल लहु मुतर्रिफ इन्ना वल्लाहि मा नुरीदु बिल कुरान बदलन। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कुरान का कोई बदील तुम्हें पेश कर रहे हैं कि कुरान छोड़ दो, कुरान की जगह पे कोई दूसरी चीज ले लो? हमारा वल्लाह ये इरादा नहीं है कि कुरान छोड़ दिया और उसके बदील के तौर पर तुम्हारे सामने कोई चीज पेश करें। वलाकिन्ना नुरीदु मन हुवा अअलमु बिल कुरान मिन्ना। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि उस शख्स की बात आपके सामने पेश करें जो हमसे और आपसे कुरान को ज्यादा समझते थे। और वो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं? मुमकिन है? जब हम और आप अल्लाह के रसूल से बेहतर नहीं समझ सकते तो उस शख्स की बात क्यों हम रद्द कर दें और किसी दूसरे की बात कैसे कबूल कर लें? ये हकीकत में जैसे कि शेख ने कहा खवारिज के फितने के ताल्लुक से, ये खवारिज के फितने का जब ज़ुहूर हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो किसी चीज से हुई थी। उन्होंने क्या कर नेज़े के ऊपर कुरान को रख लिया और उसे जाहिर करके ऊंचा करके कहने लगे ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। कुरान की आयत है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला चलेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या दुनिया के अंदर लोगों के दरमियान नाजिल होकर इस तरह फैसला करेंगे तुम्हारी बात सही है कुरान के मुताबिक है, तुम्हारी बात कुरान के मुताबिक नहीं है? ये हकीकत में, इसीलिए सलफ़ सालिह क्या कहते थे, कलिमतु हक़्क़िन उरीदु बिहल बातिल। ये जुमला तो बिल्कुल सही है, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुरान की आयत है, लेकिन इस जुमले से उनका मकसूद क्या है? बातिल मकसूद है। वो हकीकत में इससे सुन्नत रसूल के इनकार का रास्ता निकाल रहे थे और जो कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाले थे उनको साइड लगा रहे थे। कुरान को जब सबसे ज्यादा समझने वाले कौन थे उस जमाने में? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। उनको साइड लगा रहे थे और सोच रहे थे, चाह रहे थे कि कुरान का मनमानी माना हम खुद बयान करें और लोग इसे कबूल करें। तो ये हकीकत में वहां से इस फितने की शुरुआत हुई है। लेकिन अभी तक तकरीबन पहली सदी हिजरी में ये फितना जमात की शक्ल इख्तियार नहीं किया था। इनकार सुन्नत का ये फितना जमात की शक्ल इख्तियार नहीं किया था। जमात की शक्ल में ये फितना हकीकत में जाहिर हुआ है दूसरी सदी हिजरी के आखिर में। दूसरी सदी हिजरी के आखिर में जमात की शक्ल में ये फितना जाहिर हुआ है। और मुअतज़िला वो एक ऐसा फिरका है जिसने कुल्ली तौर पर सुन्नत रसूल का इनकार कर दिया है कि हम सुन्नत रसूल को हुज्जत मानते ही नहीं। दूसरे भी फिरके हैं, बल्कि आपको ये कहूं कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा दुनिया के अंदर जितने बातिल फिरके हैं कोई एक फिरका ऐसा नहीं है जिस फिरके के अंदर सुन्नत रसूल के मुतालिक खलल मौजूद ना हो। या तो किसी ने कुल्ली तौर पर इनकार किया जैसे मुअतज़िला ने, या जुज़वी तौर पर जरूर हर फिरके के अंदर, हर बातिल फिरके के अंदर सुन्नत का इनकार मौजूद है। कोई भी ऐसी जमात नहीं है रूए जमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के जमाने के बाद से लेकर आज तक और क़यामत तक भी कोई भी ऐसी गुमराह जमात नहीं है जिस जमात के अंदर सुन्नत रसूल के मुतालिक इनकार का या इस्तिग़फ़ाफ़ का या इस्तिहज़ा का पहलू मौजूद रहा हो। कोई भी जमात ऐसी नहीं है।
ہر جماعت کے اندر یہ خلل موجود ہے. اہل سنت والجماعت واحد ایسا فرقہ ناجیہ ہے، واحد ایسی جماعت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو سنت رسول کو اسی طرح حجت مانتے ہیں جس طرح قرآن کریم کو حجت مانتے ہیں. قرآن اور سنت کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے. قانون سازی میں، شریعت سازی میں ہمارے نزدیک سنت رسول کا، حدیث رسول کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو قرآن کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے جیسے ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، سورہ بقرہ کی شروعات کریں، پہلے صفحے کے اندر آپ کو آیت ملے گی یؤمنون بالغیب. مؤمنوں کی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، یہ جو برزخ کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے، کسی نے دیکھا ہے اسے؟ یہ پورا کا پورا غیب سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ اس کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر آپ کو کتنی ملتی ہیں؟ بہت کم. اس کی پوری تفصیلات کہاں ملتی ہے ہمیں؟ حدیث رسول کے اندر. وہ تمام لوگ جو عقل کو شریعت کے اوپر مقدم رکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو عقل کو شریعت کے اوپر مقدم رکھتے ہیں، آپ ان کے اندر ایک چیز کامن پائیں گے، مشترک پائیں گے ہر فرقے کے اندر، کہ وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اب اگر ایک بندے کے اندر آخرت کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے وہ ایمان ہی نہ ہو، تو کیا وہ اسی طرح اللہ رب العالمین کی دنیا میں عبادت کر سکتا ہے جس طرح وہ دوسرا بندہ جس سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. اگر کسی آفس میں کوئی کام کر رہا ہو اور اسے لگے کہ پتہ نہیں مہینے کے آخر میں سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، تو کیا اسی طرح وہ دل جمعی کے ساتھ کام کرے گا مہینے بعد؟ جس طرح ایک دوسرا بندہ جس کو پکا یقین ہو کہ مجھے سیلری ملنی ہی ملنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح انسان کا عقیدہ ہوگا اسی طرح اس کے عمل پر اس کے عقیدے کا اثر ہمیں دکھائی دے گا. اس لیے سنت رسول کا کوئی انکار کرنے والا ہو اور عملی میدان میں وہ ٹھوس ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سنت رسول کا انکار بھی کر رہا ہو اور عملی میدان میں وہ ٹھوس ہو. تو یہاں سے اس فتنے کی شروعات ہوئی ہے، اور جماعت کی شکل میں یہ فتنہ اختیار کیا ہے کس صدی؟ اس میں دوسری صدی ہجری کے آخر میں. اس کے بعد سے یہ فتنہ ہر روز بڑھتا ہی رہا ہے، گھٹا نہیں کبھی. اسی وجہ سے اسی زمانے سے علماء اکرام نے اس فتنے کے خلاف لکھنا شروع کیا ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، تیسری صدی ہجری کے عالم ہے، 241 ہجری میں وفات ہے، انہوں نے ان پر رد کرتے ہوئے ایک مستقل کتاب لکھی تھی. اور سنت رسول کی اتباع کی کیا اہمیت ہے اس چیز کو اس کتاب کے اندر بیان کیا تھا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس رسالے کا کچھ حصہ نقل کیا. اس رسالے کا کچھ حصہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر نقل کیا ہے. اس کی عبارتوں کو پڑھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس زمانے میں یعنی تیسری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں پر رد کیا تھا جو سنت کا انکار کر رہے تھے. تو یہ جو سنت کے انکار کرنے والوں پر رد کرنا ہے، تو یہ کوئی آج کا نیا اہل سنت والجماعت کے یا سلفی علماء کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے سے یہ طریقہ کتابی شکل میں شروع ہو چکا تھا. اور اس سے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں، ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بعض آثار بیان کیے، تو یہ طریقہ اس زمانے سے ہے کہ جو بھی سنت رسول کی انکار کا طریقہ اختیار کرے گا، علماء ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور اس فتنے سے آگاہ کرتے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آج بھی علماء موجود ہیں اور اس فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں. آج بھی بہت سارے انکار سنت کے طریقے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. انکار سنت کی جو شکلیں ہیں آج موجودہ زمانے میں، ان میں سے ایک شکل ہے قرآن کریم اور حدیث رسول کے درمیان تفریق کرنا، یہ کہہ کر کہ کسی مسئلے کی دلیل اگر ہمیں دیکھنی ہو تو پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں نہ ملے تو حدیث رسول میں دیکھیں گے، یا دونوں میں اگر مل جائے تو قرآن کو مقدم رکھیں گے حدیث رسول پر.
बज़ाहिर ये चीज बहुत खतरनाक नहीं लगती है, लेकिन हकीकत में ये बहुत खतरनाक है। ये असल जो मंशा है कि हदीस रसूल का मकाम कुरान से नीचे है, शरीयत साजी में दोनों बराबर नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ऊतीतुल कुराना व मिस्लहु माहू, दोनों में कोई फर्क नहीं है। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अल किफाया के अंदर शुरू में ही, अल किफाया फी उसूल इल्म रिवाया, बहुत ही जबरदस्त किताब है खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की, उसके शुरू में एक बाब कायम करते हैं और उस बाब के अंदर बेशुमार सलफ सालिहीन के आसार उन्होंने नकल किया है। बाब का उन्वान है बाबु माजा फी तस्वियत बैन हुक्म किताबिल्लाह व हुक्म सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वुजूबिल अमल व लुज़ूमित तकलीफ। इसका माना यह है कि इस बाब के अंदर बयान किया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब यानी कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस, इन दोनों के दरमियान शरीयत बनाने में, शरीयत साजी में, कानून दीन के कानून में कोई फर्क नहीं है। तस्विया का माना होता है बराबर, तो फरमा रहे हैं कि दोनों के अंदर बराबरी है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब अगर कोई शख्स कहे कि कुरान मुकद्दम है हदीस पर, इस मसले की दलील चूंकि हमें कुरान से मिल रही है, हदीस से मिल रही है, और उनके अपने जान के मुताबिक कुरान और हदीस के दरमियान अलग अलग हुक्म है, इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए हम कुरान के हुक्म को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने रजब का जो कानून है इसका इनकार किया है। रजब का जो कानून है बहुत सारे लोगों ने इनकार किया है। किस तरीके से इनकार किया है, कहते हैं कि ज़िना की सजा क्या है, कुरान के अंदर हमें वो सजा मौजूद है, मिल रही है, ठीक है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। कह रहे हैं कि कुरान के अंदर ये हमें सजा मिल रही है कि अगर कोई ज़िना करे तो उसे ये सजा दी जाएगी कि दोनों को 100 कोड़े लगाओ। अब हदीस के अंदर हमें एक दूसरी सजा मिल रही है, क्या, कि अगर वो शादीशुदा हो तो उनको रजम कर दिया जाएगा। कह रहे हैं कि ये हुक्म जो है कुरान के अंदर भी मौजूद है, यानी सजा का जो हुक्म है जानिया और जानिया पर क्या सजा मुतय्यन की जाए, कुरान के अंदर भी ये सजा हमें मिल रही है और हदीस के अंदर भी। तो हम किसको अखज़ करेंगे, सबसे पहले कुरान को देखेंगे। अगर कुरान के मुताबिक ही हदीस हो तो ठीक है, उसको भी कबूल कर लेंगे, लेकिन मुताबिक ना रहे, अलग रहे, तो तकदीम किसको हासिल होगी, तरजीह किसे हासिल होगी, कुरान को हासिल होगी। अब आप कहें कि उसने हदीस पर अमल किया, इस हदीस का इनकार किया नहीं किया, इस तफरीक की वजह से कि कुरान को तरजीह हासिल है हदीस रसूल पर शरीयत साजी में, इस कानून की वजह से, इस उसूल की वजह से उसने हकीकत में हदीस रसूल का इनकार कर दिया, इस हदीस को उसने माना नहीं है। इस तरह बेशुमार मसाइल आपको ऐसे मिलेंगे कि इसी चोर दरवाजे से इन लोगों ने हदीस रसूल का इनकार किया, या तो फिर कहीं हदीस रसूल को हल्का करके दिखाने की कोशिश की है, या बसा औकात वो इस्तेहजा और मजाक भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। हमीदुद्दीन फराही का नाम सुना आप लोगों ने, अमीन हसन इस्लाही का नाम सुना, अच्छा ही है कि ना सुने, बाद हल्कों में बहुत ज्यादा मारूफ है, बल्कि बाद लोग तो कहते हैं कि कुरान को अगर हकीकत में आपको समझना हो तो इनको पढ़ना चाहिए, इनके अलावा किसी ने कुरान समझा ही नहीं। उनकी कुरान की तफसीर बाद हल्कों में सबसे ऊंचा मकाम उनको उनकी तफसीर को हासिल है। उनकी तफसीर के अंदर यह फिक्रा जो अभी मैंने पेश किया, कहा ना कि इस उसूल के तहत बाद लोग हदीस का इनकार करते हैं, आपको जा बजा पूरी किताब के अंदर मिलेगा ये फिक्रा। ये जो फिक्र है आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरी किताब में आपको ये फिक्र मिलेगी। हकीकत में क्या है, सुन्नत रसूल के इनकार का ये एक चोर दरवाजा है। एक दूसरा तरीका है, और इसको आप लोगों ने उम्मीद है कि सुना होगा, बाद लोग क्या कहते हैं कि सुन्नत और हदीस में फर्क है, हदीस हमारे लिए हुज्जत नहीं है, सुन्नत हुज्जत है। सुना आप लोगों ने, बाद लोग कहते हैं कि सुन्नत और हदीस में फर्क है और हुज्जत सुन्नत है, हदीस नहीं है। क्या फर्क है हदीस और सुन्नत में? कह रहे हैं कि जिस अमल पर अल्लाह के रसूल ने मुदावत बरती हो, बार बार किसी अमल को किया हो,
وہ سنت ہے، اور کسی عمل کو کبھی زندگی میں ایک آدھ بار کیا ہو تو وہ حدیث ہے. اور ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ سنت ہے، حدیث نہیں ہے. یعنی کسی عمل کو کرنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے بار بار کیا ہے یا کبھی کبھی کیا ہے. اگر بار بار کیا ہو تو حجت ہے، اور کبھی کبھی کیا ہو تو حجت نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ دین پہنچا ہے نا، یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. اس لیے کسی عبادت کو کرنے کے لیے ہم پہلے دیکھیں گے تواتر کے ساتھ ہمارے پاس وہ کیسے پہنچا ہے. اگر تواتر کے ساتھ پہنچا ہو تو اسے ہم دین مانیں گے، اور تواتر کے ساتھ نہ پہنچا ہو تو اسے ہم دین نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نمازی کو ایک مثال کے طور پر لے لیتے ہیں. آخر کس تواتر کو ہم مانیں گے؟ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں اکثر مسجدوں میں نماز کا جو طریقہ ہے، آپ چلے جائیں افریقی ممالک میں، آپ کو کچھ فرق ملے گا. پورے اس خطے میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں کے لوگ کہیں گے کہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس یہی عمل پہنچا ہے. تو یہ حجت ہے یا اس کی دلیل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر جا کے دیکھیں گے، اور وہاں سے جو چیز ملے گی وہ ہمارے لیے حجت ہوگی. تو اس طریقے سے بے شمار احادیث کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر دیوبندیوں کی طرف سے اکثر و بیشتر یہی جملہ سننے کو ملتا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے. اور اس سنت کی بھیڑ بے شمار احادیث کو چڑھا دیتے ہیں، بلی کے طور پر قربان کر دیتے ہیں حدیث رسول کو. اللہ رب العالمین نے ہدایت دی. اسی طرح ایک طریقہ ہے جسے راشد شاذ جاوید احمد غامدی، نام سنا آپ لوگوں نے؟ اگر نہ سنا ہو تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں کے فکر سے. لیکن یہ لوگ سرگرم چکے ہیں اور ایک بڑی جماعت ان لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ راشد شاہ صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ حدیث رسول اور دینیات کے سبجیکٹ کے پروفیسر ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ حدیث رسول یہ تاریخی دستاویز ہے فقط. نعوذ باللہ من ذالک. ایک تاریخی دستاویز ہے، یہ شریعت نہیں ہے. جس طرح تاریخ کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا، ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ ایک ہسٹری کی کتاب ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ اللہ کے رسول نے کہا، کیسے کیا کچھ کیا، تو یہ تاریخ ہے، ہسٹری بیان ہوئی ہے بس. اسے آپ لوگ شریعت سمجھ لیتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے. یہ تھوڑے شریعت ہے، شریعت تو قرآن ہے. یہ تو ہسٹری ہے، اللہ کے رسول کی ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے. حقیقت میں یہ بہت خطرناک فکر ہے. جاوید احمد غامدی بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتا. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جاوید احمد غامدی کا، اپنے سامنے والے کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی سنا قرآن کے سلسلے میں کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ قرآن تواتر کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، یا اس بارے میں شک ہے، یہ آیت ہے یا نہیں ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے. لیکن حدیث رسول کے تعلق سے آپ سنتے ہیں نا کہ پتہ نہیں حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے. تو قرآن کی طرح حدیث کیسے ہوا؟ پھر قرآن اور حدیث میں فرق ہے، واضح طور پر سب سمجھتے ہیں. حقیقت میں اگر اس اصول کی بنا پر حدیث رسول کو رد کیا جائے تو اسی اصول کی بنا پر قرآن کو بھی رد کرنا پڑے گا. آپ شیعوں کے پاس چلے جائیں. ابھی حال ہی میں BBC ہندی کی طرف سے ڈاکومنٹری نیوز چلی تھی کہ لندن کے بعد پرانی لائبریریوں میں قرآن کریم کے کچھ ایسے نسخے ملے ہیں، لیبارٹری کے اندر تجزیے کے بعد ان کا اپنا خیال ہے کہ تقریباً یہ جو کاغذ ہے یہ 1400 سال پہلے کا کاغذ ہے، آج کے زمانے کا نہیں ہے، اور اس میں قرآن لکھا ہوا. اس کو بنیاد بنا کر ایک شیعہ ذاکر علل اعلان اسٹیج سے لوگوں کے درمیان کہہ رہا ہے، اس خبر کو بنیاد بنا کر کہ یہ جو قرآن لوگوں کے درمیان موجود ہے اس کے اندر ان صحابہ کرام نے اور اہل سنت والوں نے کیا کچھ جھول کیا ہے، کتنی آیتوں کو نکالا ہے، کتنی آیتوں کو داخل کیا ہے، یہ پورا ابھی انکشاف ہوگا اور پتہ چلے گا کہ اس قرآن کے اندر کتنا جھول ہے. ابھی یہ قرآن دریافت ہوا ہے تو ابھی وہ آنے دے، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قرآن کے اندر حقیقت کیا ہے. اب غور کریں کہ اگر اسی اصول کو مان لیا جائے تو حدیث رسول کا صرف انکار لازم آئے گا یا قرآن کا بھی آئے گا؟ اسی اصول کو اگر اس کو اوپن کر دیا جائے تو کوئی جیسے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں اس طرح قرآن کو بھی کوئی کھلواڑ بنا لے گا.
تو یہ حقیقت میں صرف سنت رسول کا حدیث رسول کا انکار نہیں ہے، یہ قرآن کے انکار کا بھی دروازہ کھولتا ہے اور حقیقت میں یہ شریعت کے انکار کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ ہے بعض لوگوں کے یہاں کہ حدیث رسول کو قرآن کے معارض دکھا کر کہ یہ حدیث قرآن کے برخلاف ہے، اس کے اندر ایک الگ حکم دیا گیا ہے اور قرآن کے اندر الگ حکم دیا گیا ہے، اس لیے حدیث رسول قابل حجت نہیں ہے۔ مثلا مولانا مودودی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ 3 جھوٹ انہوں نے کہا تھا، کذبات ثلاثہ کے تعلق سے کذب کا لفظ موجود ہے۔ اب اس جھوٹ کو علماء نے بیان کیا ہے کہ لفظ جھوٹ کا کذب کا اطلاق کن کن معنی پر ہوتا ہے، ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لفظ کذب کا استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کا استعمال کیا تھا۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انہ کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سچے تھے اور حدیث صحیح بخاری کی گرچہ ہو یہ ثابت کر رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا۔ کس کو مانے، قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے؟ بظاہر کوئی سننے والا کمزور دل کا ہو، کتاب و سنت کے تعلق سے مطالعہ بہت زیادہ گہرا نہ ہو اور انہی لوگوں کو سننے والا ہو تو پھر فوراً وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہے۔ اب غور کریں، ایک شخص میرے پاس خود میری مسجد کے اندر جس میں میں درس بھی دیتا تھا اپنے گاؤں میں، الحمدللہ ہمارے درمیان ہی رہنے والا ہے، لیکن ان کی کتابیں ہمیشہ پڑھنے والا، نصیحت بھی کرتا تھا کہ نہ پڑھے، بہرحال چھوڑا نہیں انہوں نے۔ ایک دن میرے سامنے انہوں نے یہی اشکال پیش کیا مسجد کے اندر کہ حقیقت میں دل میں تو اشکال ہو رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، گرچہ وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس میں حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا تھا، تو کیسے ہم قرآن کی اس آیت کے بالمقابل اس حدیث کو مان لیں؟ میں نے کہا کہ اس حدیث کی جو آپ بات کر رہے ہیں جس میں 3 جھوٹ کا تذکرہ ہے، کس کس جھوٹ کا تذکرہ ہے؟ آخر ابراہیم علیہ السلام نے کون سی جھوٹ کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک جھوٹ ہے کہ لوگ آئے کہ چلے آج ہمارا میلہ ہے، تو انہوں نے کیا بہانہ بنایا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، حقیقت میں وہ بیمار نہیں تھے تو جھوٹ کہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو قرآن میں موجود ہے، انی سقیم، یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ جس بنا پر آپ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو تب قرآن کے ساتھ کا بھی انکار کر دیجیے۔ گھبرا گئے۔ میں نے کہا کہ دوسرا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑے تھے، جب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے توڑا ہے تو کیا کہا کہ بڑھ کے بت نے توڑا۔ میں نے کہا یہ بھی تو قرآن میں موجود ہے، بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ گھبرا گیا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اب دیکھیں میں کہتا قرآن کا بھی انکار کر دیں۔ تو یہ حقیقت میں نے کہا نا کہ جو حدیث کا انکار کرے گا وہ صرف حدیث کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، وہ قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے اور نتیجتاً شریعت کا منکر ہوتا ہے، وہ شریعت کا بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار لوگ ہیں بلاد عرب کے اندر بھی اور بر صغیر کے اندر بھی، بلکہ بر صغیر کے اندر زیادہ ہے، اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں تو یہ اور بہت زیادہ، ایک آئی ڈی فیس بک کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور تقریباً ہر مہینے میں کچھ زیادہ کہہ دیا، تقریباً ہر ہفتے کچھ نہ کچھ حدیث رسول کے تعلق سے اس کے اندر اس طرح استخفاف کے پہلو نظر آتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض سلفی حضرات بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس کو عام بھی کرتے ہیں۔ نام کیا ہے اس شخص کا؟ سلیم جاوید۔ ایک اپنے اہل حدیث دوست کی وجہ سے میں نے اس آر ڈی کو فالو کیا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی تھی شخص کی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ایک حدیث کے تعلق سے اس طرح استغفار کا انہوں نے کیا، میں دنگ رہ گیا کہ فلاں دوست نے اس آئی ڈی کی بہت زیادہ یہ کی تھی، تعریف کی تھی، اور وہ بندہ اس طرح ہے۔ تو میں ان کی آئی ڈی کو سرچ کرنے لگا، اس کے بعد دیکھا کہ اللہ اور استاد اسی فکر کا بندہ ہے، وہ اسی مشن میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار لوگ، یہ افسوس کی وجہ جو سوشل میڈیا ہے نا، ایک طرف جہاں نعمت ہے دوسری طرف یہ زحمت بھی اور نقمت بھی ہے۔
ایک مصیبت بھی ہے یہ، اس لیے اچھے لوگوں کو فالو کیجیے، جو ایسے فکر کے ہو ان کو فوراً انفرینڈ کیجیے، بلاک کیجیے، خصوصاً اگر آپ کے پاس پختہ علم نہیں ہے شریعت کے تعلق سے تو ہر چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خالص سلفی علماء ہے، جو کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دیتے ہیں، صرف ان کو پڑھیں، ان کو ہی صرف پڑھ لیں آپ تو بہت زیادہ ہے، اتنا بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ان کو پڑھ لیں، لیکن اگر اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت غنیمت ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں۔ میں بعض لوگوں کا نام آخر میں ذکر کر رہا ہوں جو بر صغیر کے اندر انکار سنت کے علم بردار رہے ہیں، یا تو کلی طور پر انکار کیا ہے یا جزوی طور پر انہوں نے انکار کیا ہے، یا کم از کم استخفاف کی کوشش کی ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو استہزاء کی بھی کوشش کی ہے۔ میں بعض لوگوں کا نام ابھی آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا نام میں لوں گا مرزا غلام احمد قادیانی، جانتے ہیں؟ سر سید احمد خان دوسرے نمبر پر۔ کیا کچھ انکار نہیں کیا اس بندے نے۔ ابھی جن چیزوں کا میں نے تذکرہ تھا کہ کیا تھا، عذاب قبر کا انکار، سور کا انکار، رجم کا انکار، معجزات کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، فرشتوں کا انکار، کوئی چیز ایسی بچی نہیں غیبیات میں سے، اصول ایمان میں سے، جس کا اس بندے نے انکار نہ کیا ہو۔ جو بھی اپنے عقل کے اندر، دماغ کے اندر نہیں آئی اس کا انکار کر دیا، یعنی ان کی عقل شریعت سے اوپر ہے۔ اسی طرح چراغ علی، عبداللہ جکڑالوی، محب الحق عظیم آبادی، احمد دین امرتسری، عنایت اللہ مشرقی، قاضی محمد شفیع، اسلم جیراج پوری، بعض لوگ چوک جاتے ہیں اس نام کو سن کر۔ ان کی کتاب مدرسوں کے اندر داخلی نصاب بھی ہے، اہل حدیث مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے اندر ان کی جو کتاب ہے بہت سارے مدرسوں میں داخلی نصاب ہے، افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح غلام احمد پرویز، شبلی نعمانی، بعض لوگوں کو تعجب ہوگا، میں نے بعض پوسٹوں کے اندر لکھا بھی، ان کے بعد افکار کو وقت رہتا تو ان کے بعد چیزیں پڑھتا، میں آپ لوگوں کو سناتا ان کی اصل کتاب سے کہ کیا کہا ہے انہوں نے سنت رسول کے تعلق سے۔ تو یہ بھی ہے۔ علامہ اقبال، شاعر، حمید الدین فراہی، امین حسن اصلاحی، مولانا مودودی، قاری حنیف ڈار، جانتے ہوں گے، راشد شاز، جاوید احمد غامدی، سلیم جاوید، یہ لوگ ہیں جو بر صغیر کے اندر اس فتنے کے سرغرہ رہے ہیں۔ بعض جمعیات بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں جن کا مشن یہ ہے انکار سنت۔ ان میں سے ایک جمعیت اہل قرآن ہے، مشہور منکر حدیث غلام احمد پرویز اس جمعیت کا بانی ہے۔ جمعیت کا نام ہے جمعیت اہل القرآن۔ اسی طرح ایک جمعیت ہے، ایک جماعت ہے اہل الذکر والقرآن، اہل الذکر والقرآن گروپ۔ ایک ہے امت مسلمہ گروپ، ایک ہے تحریک تعمیر انسانیت، نام کتنا اچھا ہے، ایک ہے طلوع اسلام، حقیقت میں غروب اسلام کی نام بہت اچھا لوگ چوائس کرتے ہیں۔ تو یہ سب جماعتیں ہیں جن کا مشن ہی یہ ہے کہ حدیث رسول کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں۔ اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری سانس تک اسی منہج پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم و دائم رکھے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔